نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے محترم حاضرین اکرام ابھی میں نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کی ہے اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے کہ جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا آپ پر نبوت ختم کر دی گئی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا وہ فرقہ قادیانیت قادیان کا رہنے والے ایک شخص انگریزوں کا چہلا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں اس کا دعویٰ عجیب تھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور پورے قرآن کی کل 6666 آیات ہے ان پر ایمان لانا فرض ہے ایک آیت کا نہ ماننا بھی کفر ہے اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جاننا کفر ہے اس لعین نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چیلا بن کر یہ دعویٰ کیا علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ لعین باز نہ آیا ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے جس سوئچ سے یہ پنکھا چلے گا اسی سوئچ سے بند بھی ہوگا اس کے علاوہ سوئچ سے بند کرے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ حال مسلمانوں کا ہے بے دینی کا وہ اتحام ہے کہ دین کی طرف امت کا حال مشکل نظر آ رہا ہے ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوچھا اللہ سے کہ کیا ہے فرمایا اللہ نے کہ آپ ہی کی ذریت سے ہے یہ آخری نبی ہے انہیں ابھی سے نبوت دے دی گئی ہے مگر ظہور بعد میں ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت غیرہ وزاری کی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عرش والی بات یاد آ گئی اور ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی وما علینا الا البلاغ میں ایک تلاوت کے لیے الفیض محمد الفیض اس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں یہ طالب علم آئے اور ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش فرمائے